جی السلام علیکم ناظرین، بریکنگ نیوز ود اون شرازی کی ایک اور اہم ایپیسوڈ میں آپ کا ہوسٹ سید اون شرازی حاضر خدمت۔ ناظرین، آج کا جو ویلاگ ہے وہ بڑا اسپیشل ویلاگ ہے۔ وہ اس طرح نہیں ہے جیسے میں روٹین میں کرتا ہوں، یعنی سیاسی معاملات پہ اندر کی کچھ خبریں لے کے آتا ہوں۔ آج کا ویلاگ، اس ویلاگ کے ساتھ میرے کچھ جذبات جڑے ہوئے ہیں، اور ان جذبات کی وجہ سے جو مجھے اپنے والد صاحب سے ایک، آپ یہ کہ بڑی ہٹ کے محبت ہے، عقیدت ہے ایک ان سے۔ یہ ویلاگ صرف میں اس میں والد صاحب کو ٹربیوٹ پیش کرنے کے لیے، اپنے والد صاحب کو اور اس اسٹوڈنٹ کے والد کو ٹربیوٹ پیش کرنے کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا یہ ویڈیو دیکھیے اور اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں۔ پہلے یہ ویڈیو دیکھیے جو وجہ بنی میرے ویلاگ کرنے میرا کی، تو نام یہ ہے پہلے طارق ویڈیو کیانی دیکھیے اور میں پھر آگے قوم بات۔ سیٹ اسلام آباد سے میں نے پچھلے سال گریجویشن کمپلیٹ کی اپنی۔ تو ایک چھوٹی سی سٹوری ہے جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سب سے، جو کہ اس کنوکیشن کے معاملے پہ ہے۔ اس سے پہلے میں نے آج سے پہلے ایسی کبھی کوئی ویڈیو نہیں بنائی، لیکن اس ویڈیو کی مجھے بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوئی ہے، اس لیے میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں یہ بات کہ جیسے بھی ہماری یونیورسٹی نے ایک سو کال کنوکیشن کرائی ہے، آپ سب جانتے ہیں اس بارے میں، لیکن بات ایسی ہے کہ میں ایک بہت ہی مڈل کلاس فیملی سے ہوں۔ میرے فادر جو ہیں وہ ریٹائرڈ ایمبولینس ڈرائیور ہیں۔ تو جب میں نے اپنی سیکنڈ ایئر وغیرہ کمپلیٹ کی تو میرے فادر نے مجھے ایک بات بولی، یار کہ کون سی یونیورسٹی سے خود پڑھنا چاہتے ہو، اپنی مرضی کی یونیورسٹی بتاؤ۔ تو ایک ڈرائیور آدمی کے لیے بہت مشکل تھا کام سیٹس یونیورسٹی میں اپنے بیٹے کو پڑھانا، لیکن میں نے اپنی مرضی سے کام سیٹس میں داخلہ لیا اور میں نے کبھی اپنی یونیورسٹی کی 4 سالوں میں کوئی برائی نہیں کی۔ لیکن جس طرح انہوں نے یہ کنوکیشن کرائی ہے اس بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے فادر ایک بار اپنے کسی آفیسر کے ساتھ اس کے بچے کی کنوکیشن پہ گئے تھے۔ تو اب میرے فادر کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں کام سیٹ سے کیا پڑھ رہا ہوں اور مطلب کہ میرے سبجیکٹس کے نام کے، لیکن انہوں نے مجھے واپس آ کے یہ بات بولی، یار یہ جو بچے کالے ٹوپیاں اور کوٹ پہن کے آتے ہیں یہ کب ہوتا ہے ایسا؟ تو میں نے کہا جب ڈگری کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو یہ کنوکیشن ہوتی ہے، اس میں بلاتے ہیں سب کو۔ تو انہوں نے کہا یار ادھر والدین کو جانے کی اجازت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو میں نے اپنے فادر سے کہا ہوتی ہے، بلاتے ہیں، فادر مطلب پیرنٹس دونوں ہوتے ہیں، ماں باپ دونوں ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یار مجھے بڑا شوق ہے کہ جس دن تجھے بھی ایسے بنائے تو مجھے لے کے جا، میرے ساتھ ایک تصویر بنا، اور پھر جو اپنے جو بھی وہ تم فیس بک وغیرہ یوز کرتے ہو اس پہ لکھ کے، یار میرے باپ نے بہت محنت کی ہے مجھے یہاں تک پہنچانے کے لیے۔ اور میرا اس دن سے یہی خواب تھا، اس لیے میں نے گریجویٹ ہونے کے ابھی 1 سال بعد تک اپنی ڈگری یونیورسٹی سے نہیں اٹھائی، مجھے کنوکیشن کا انتظار تھا، کیونکہ میرے فادر کی ایک چھوٹی سی خواہش تھی، انہوں نے اور میں سے کبھی بھی کچھ نہیں مانگا، نہ انہوں نے مجھے کہا کہ ڈگری سے مجھے یہ چاہیے۔ تو جیسے انہوں نے، اب اینڈ پہ یہ بات میں کہنا چاہوں گا کہ جس طرح ہماری یونیورسٹی والے مڈل کلاس فیملیز یا جو بھی لوور کلاس آتی ہیں ان کے دیکھیں چھوٹے چھوٹے خواب ہوتے ہیں، ان کو رون دیتے ہیں۔ اپنے ان کے بچے تو ہماری یونیورسٹیز میں پڑھتے نہیں ہیں، وہ تو باہر پڑھ کے آ جاتے ہیں، باہر ہی کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ خواب جو ہوتے ہیں وہ صرف بڑے لوگوں کے ہوتے ہیں، چھوٹے لوگوں کے خواب نہیں ہوتے۔ مجھے بہت افسوس ہے اس بات کا کہ میرے فادر کی ایک چھوٹی سی خواہش بھی میں پوری نہیں کر سکا، اس وجہ سے کہ بھائی ہماری یونیورسٹی نے سو کالڈ کنوکیشن کرائی ہے جس میں 35 سے 36 لوگ تھے اور خود ہی ٹوپیاں کوٹ پہن کے وہ لوگ بیٹھ گئے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے، انہیں چاہیے کہ یہ ری شیڈول کریں، اس کو تمام اسٹوڈنٹس کو بلائیں، کیونکہ ہر بندہ لائف میں پی ایچ ڈی تک نہیں جاتا۔ میری طرح بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہوں گے جن کی تعلیم کا یہ آخری مرحلہ تھا، میرا بھی لاسٹ تھا، اس سے آگے میں نہیں پڑھ رہا، میں جاب کر رہا ہوں ایک جگہ پہ۔ تو یہ ایک بار ہی لائف میں ہو سکتا تھا کہ ہم یہ شوق پورا کرتے، اپنے والدین کا خواب تھا میرے تو فادر کا، تو جناب مجھے آپ نے بہت افسوس ہے یہ اس چیز ویڈیو دیکھی اور ویڈیو دیکھنے کے بعد یقینی طور پہ آپ کے جذبات احساسات بھی وہی ہوں گے جو میرے جذبات احساسات تھے۔ اب یہاں پہ کام سیٹ یونیورسٹی نے یہ کیوں کیا، ان کو کرنا چاہیے تھا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ میں یہاں پہ صرف ایک ہیومن جو ہے نا ہیومن اسپیکٹ کی طرف آتا ہوں کہ کوئی بھی باپ اس کی چھاتی چوڑی ہو جاتی ہے جب وہ اپنے بیٹے کو کامیاب دیکھتا ہے، اور جب کوئی بھی باپ یہ سنتا ہے کہ اس کے بیٹے نے یہ کامیابی حاصل کی اور وہ اس کا ایویڈنٹ یعنی وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ بیٹے کی وہ کامیابی دیکھتا ہے، تو پھر اس کی عمر بڑھ جاتی ہے، اس کی وہ ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے جو اپنے بیٹے کے لیے وہ اس نے جو کچھ کیا ہو۔ اس میں یہ لڑکا آپ نے سنا ہے کہ اس کا باپ کہتا ہے کہ بیٹا وہ جو جس طرح مطلب وہ افسر لوگوں کے صاحب لوگوں کے بچے نا، وہ سر پہ کالی ٹوپی اور وہ جناب پہن کے، اور اس کے بعد جناب وہ ٹوپیاں اوپر اچھال رہے ہوتے ہیں، ان کے والدین پاس کھڑے ہوتے ہیں۔ تو بس ایک سمپل سی ذرا سی یہ خواہش تھی اس باپ کی کہ اسی انداز میں اس کا بیٹا وہ اپنی کامیابی کو سیلیبریٹ کر رہا ہو اور اس کا باپ پاس کھڑا ہو اور وہ اس کی تصویر بنے اور وہ تصویر فیس بک پہ جائے اور وہ باپ وہ لکھے، باپ یعنی باپ چاہتا تھا کہ جو اب تک اس نے محنت کی، جو اس نے اپنے بیٹے کے لیے کام کیا، یعنی ایک ایمبولینس ڈرائیور کے پاس کام سیٹ یونیورسٹی، میرے بالکل
یہاں پہ قریب ہے کامسٹ یونیورسٹی. کامسٹ یونیورسٹی جتنی مہنگی ہے, جتنی پڑھائی کامسٹ کی مہنگی ہے, وہ مطلب اور خاص کر کے آج کے دور میں وہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا, کیونکہ ہم ہر چوتھے پانچویں دن جو ہے وہ کامسٹ چکر لگاتے ہیں کسی نہ کسی معاملے پہ. تو وہ باپ صرف یہ چاہتا تھا کہ جب اس کا بیٹا ڈگری لے تو وہ ساتھ کھڑا ہو اور دنیا دیکھے کہ اس باپ نے اپنے بیٹے کو کامسٹ جیسی یونیورسٹی سے, پاکستان کی مہنگی ترین یونیورسٹیوں میں شامل ہے, تو اس یونیورسٹی سے پڑھوایا ہے, اس یونیورسٹی سے ڈگری لے کے دی ہے. لیکن افسوس کہ اس ملک میں کیا نہیں ہو رہا. جو وزیر اعظم عمران خان ہے وہ جلسے کر رہے ہیں, صدر مملکت جو ہے وہ ایوان صدر میں تقریبیں کر رہے ہیں, ہر دوسرے دن ایوان صدر سے انویٹیشن ہوتی ہے, پی ایم آفس سے انویٹیشن ہوتی ہے کہ جناب یہ ایونٹ ہوگا, وہ ایونٹ ہوگا. آج بھی پی ایم نے 2 ایونٹ کیے ہیں. اچھا وہ جلسے جا کے کر رہے ہیں, ریلیاں نکل رہی ہیں, شاہ محمود قریشی سندھ میں نکال رہے ہیں, بلاول ریلیاں نکال رہے ہیں, لیکن ایس او پیز ہیں یا آپ یہ کہیں کہ مطلب خوشیاں چھیننی ہیں تو وہ انہی بچوں سے چھیننی ہے جن کا ان چیزوں کے ساتھ دور تک کا کوئی تعلق نہیں. خیر, میں کامسٹ کی جو موجودہ انتظامیہ ہے اس سے کہوں گا کہ میری یہ ڈیمانڈ ہے کامسٹ کی موجودہ انتظامیہ سے کہ وہ اس لڑکے کو بلائیں, اس کے باپ کو بلائیں, ان کے اعزاز میں ایک تقریب کریں. آپ ان کے اعزاز میں تقریب کریں تاکہ اس باپ کو پتہ چلے, اس باپ کو بھی آپ باقاعدہ شیلڈ دیں, اس باپ کو فادر آف دا ایئر یا فادر آف دا ڈکیڈ کی شیلڈ دیں, جس نے اپنے بیٹے کو کس طرح پڑھایا ہے. یعنی ایمبولینس کا ڈرائیور ہو کہ وہ اپنے بیٹے کو اس طرح پڑھا رہا ہے, اور بیٹے کی خواہش مطلب ساری زندگی اس کا وہ جو ضمیر پہ بوجھ ہے نا وہ ختم نہیں ہوگا. ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ہے, تو وہ ضمیر پہ بوجھ جو بیٹے کے ہے وہ ہلکا کرنے کے لیے کامسٹ کی جو انتظامیہ ہے انہیں آگے آنا ہوگا اور انہیں یہ اقدام کرنا ہوگا. چاہے آپ دوبارہ کنووکیشن کروائیں نہ کروائیں, یہ اسی انداز میں کنووکیشن کے انداز میں باپ کو بلائیں, اس بیٹے کو بلائیں. کم از کم ان کی تو اور تو کسی نے بات نہیں کی, اور بھی بہت ساری اس طرح کی کہانیاں ہوں گی. یہ جس پیج پہ ویڈیو آئی ہے نا کامسٹ کی, یہ 1,05,000 سے زیادہ لوگوں نے لائک کیا ہوا ہے. تو کم از کم آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو لوگوں کی جو خوشیوں میں تو شریک ہو جائیں. ایک باپ, ایک غریب باپ کی اس خوشی میں کہ وہ اپنے بیٹے کی کامیابی کی سیلیبریشن دیکھنا چاہتا ہے, کم از کم اس میں تو کامسٹ یونیورسٹی شریک ہو سکتی ہے نا. تو میری یہ ڈیمانڈ ہے. میری کامسٹ میں کافی جاننے والے, ان سے بھی میں بات کروں گا جو پڑھاتے ہیں فیکلٹی میں, ان سے بھی بات کروں گا. یہ میں کامسٹ کے ریکٹر کے سامنے ڈیمانڈ رکھ رہا ہوں, یہ صدر مملکت کے سامنے ڈیمانڈ رکھ رہا ہوں کہ اس بچے کے, اس لڑکے کے, اس اسٹوڈنٹ کے جو یہاں سے فارغ التحصیل ہوا ہے, جو کہتا ہے میں آگے نہیں پڑھ سکتا, میں نے جاب کرنی ہے, میں باپ کو یہ خوشی جو اس کی ڈیمانڈ تھی وہ اب نہیں دے سکتا, اس بچے کو بلائیں, اس کے باپ کو بلائیں, پورا پروٹوکول دیں, پتہ چلے نا کن کن کو. یعنی یہاں پہ تو حریم شاہ ٹھڈے مار کے کھو رہی ہوتی ہے دروازے, تو کم از کم یہ وہ لوگ ہیں جن کو پروٹوکول ملنا چاہیے, ان کو عزت ملنی چاہیے, ان سے محبت ہونی چاہیے. اس باپ کو بلائیں جس باپ نے بیٹے کے لیے قربانی. آپ سوچیں نا کامسٹ کی فیس دینا کوئی آسان کام ہے, اور وہ ڈرائیور تھا, اس نے اپنی کون سی خواہشات نہیں ماری ہوں گی. تو اگر اس کی اپنے بیٹے کے ساتھ ایک تصویر آ جاتی جس میں وہ بیٹے کے ساتھ کھڑا ہوتا اور بیٹا اس کا وہ مطلب گاؤن پہنے ہوئے اور اوپر وہ بلیک ٹوپی پہنے ہوئے اور وہ لے رہا ہوتا, مطلب اس کے ہاتھ میں وہ ڈگری ہوتی. اس لڑکے نے 1 سال تک ڈگری نہیں لی صرف باپ کی اس خوشی کے لیے. تو اگر وہ نظر آ جاتی, اگر وہ باپ پاس کھڑا ہوتا, بیٹا ڈگری لیے ہوئے ہوتا, اور وہ تصویر باپ کی اس تھکاوٹ کو دور کر دیتی, تو اس میں کامسٹ یونیورسٹی کا کیا جاتا تھا؟ آپ نے لاکھوں کروڑوں کی فیسیں تو اکٹھی کر لی تھی نا. تو اب بہرحال میری یہ ڈیمانڈ ہے کامسٹ والوں سے کہ آپ نے 36 لوگوں کا, جیسے بتایا گیا ویڈیو میں, 36 لوگوں کا وہ کروا دیا جی کنووکیشن, لیکن اب آپ پہ یہ لازم ہے ریکٹر صاحب کہ آپ اگر کنووکیشن نہیں کروا سکتے, رولز اجازت نہیں دیتے, تو پھر اس بچے کو بلائیں, اس کے باپ کو بلائیں, ان کو وہ ڈیو عزت دیں. وہ باپ جس نے اتنا عرصہ تک ایک بیٹے کے لیے محنت کی اور اس کی ڈیمانڈ صرف ایک تھی کہ بیٹے کے ساتھ ایک تصویر بنا لے, وہ ڈیو عزت باپ کی بنتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ میں مزید کنٹینیو نہیں کر سکوں گا یہ ویلاگ, اور یہیں پہ کیونکہ میرے ایک باپ کے حوالے سے ایک مخصوص جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں یا جو میری پوسٹ فیس بک پہ پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ میرا باپ کے حوالے سے ایک مخصوص قسم کا رومانس ہے, یا آپ یہ کہیں کہ میرا باپ کے حوالے سے ایک اور طرح کے احساسات ہیں. تو آئی ایم انیبل ٹو اسپیک رائٹ ناؤ کہ ایک باپ کو اتنی خوشی بھی یہ ریاست
یہ حکومت یہ لاکھوں کروڑوں کمانے والے نہیں دے سکے کہ وہ بیٹے کے ساتھ ایک تصویر بنوا لے. بہرحال میری یہ ڈیمانڈ ہے اور صدر مملکت تک یہ میں ڈیمانڈ پہنچاؤں گا اور ریکٹر تک بھی پہنچاؤں گا. لیکن آپ جو دیکھ رہے ہیں آپ بھی اس کے حصہ بنیں اور حکام صاحب کو مجبور کریں کہ اگر وہ دوبارہ کنووکیشن نہیں کروا سکتے تو کم از کم وہ دوبارہ ان باپ بیٹے کو بلائیں اور ان کو اس باپ کو بیٹے کے ساتھ کھڑے ہو کے اور وہ اپنا تھکاوٹ اتارے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے ہوسٹ ہوں شیراز جی کو دیجیے اجازت. اللہ دے کے بعد.